بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان کی 69 شاخیں ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 9 ہے۔ تو اس میں جو پہلی بات تھی، بنیادی بات، وہ تھا اللہ رب العزت پر ایمان لانا۔ اس میں ہم اپنے پہلے کلپ میں بات کر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کے بعد ہمیں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان کیسا لانا ہے؟ الایمان بالملائکۃ هو التصدیق لوجودہم وانہم کما وصفہم اللہ۔ ایسے ایمان لے کر آنا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، ان کے وجود کی تصدیق کرنی ہے، اور ان کی وہ صفات جو اللہ نے بیان کی ہیں، نبی پاک نے بیان کی ہیں، ان کو ماننا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ ملائکہ کے اوپر، ملائکہ جمع ہے ملک کی، فرشتہ اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام رساں، پیغام لے کر جانے والا۔ تو اللہ رب العزت کے مختلف فرشتے ہیں، ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں جو احادیث میں اور قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو بارش کو برسانے کے اوپر اللہ نے متعین کیے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بندے کی جان نکالتے ہیں، اچھے بندے کے پاس آتے ہیں، کچھ برے کے پاس آتے ہیں، کچھ جہنم میں ہوں گے، کچھ جنت میں ہوں گے، اور کچھ کرامن کاتبین ہیں جو میرے اور آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نیک محفلیں اور مجلسیں تلاش کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نیک لوگوں کے لیے جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ مختلف طرح کے فرشتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے، پہلا آسمان بھرا ہوا، دوسرا بھرا ہوا، تیسرا بھرا ہوا، اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو آسمان ہیں 7 اللہ نے بنائے ہوئے، ان میں ایک چپا بھر بھی جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر ان کا وجود بھی ہم مانتے ہیں، اور پھر ان کے وجود کی وہ صفات جو آپ نے فرمائی ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضرت جبریل کو دیکھا تو جبریل کے، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تو 600 پر تھے، 600 پر والا جبریل آپ علیہ السلام نے دیکھا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور میں آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت جبریل کو دیکھا تو جبریل پر کھول کے کھڑا تھا، اور اس کا ایک پر مشرق سے مغرب تک کا تھا۔ تو فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو حضرت جبریل ہیں یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر، مختلف موقعوں پر حضرت جبریل کو مختلف صحابہ کرام کی شکل کے اندر بھیجا، اور آپ علیہ السلام کے پاس یہ وحی لے کر آنے والے جبریل امین تھے۔ اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کے پاس بھی وحی لانے کی جو ذمہ داری تھی وہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو ہی دی تھی۔ تو ہم فرشتوں کی لا تعداد ہونے پر، فرشتوں کے نوری مخلوق ہونے پر، فرشتوں کے اس وجود پر جیسا وجود اللہ رب العزت نے اور نبی پاک نے بیان کیا ہے، اس پر، اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں جو اللہ رب العزت نے لگائی ہیں یہ ان پہ معمور ہیں، اس پر، اور یہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ کر سکتے، یعنی کہ معصوم عن الخطا ہیں، یہ غلطی نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے حکم کے بالکل تابع ہیں، وہی کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس بات پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ ایمان لانے کا ہمارے ہاں دوسری شرط ہے اللہ رب مجھے اور آپ کو صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ پہچاننے کی، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔